بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان اردو ادب کے پرستار دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشال۔ اردو ادب کالم سلسلے میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کے کالم کا عنوان ہے قلم اور اہل قلم۔ رب کائنات نے قلم کی قسم کھا کر قلم کی عظمت و اہمیت کو لازوال کر دیا ہے۔ اس لیے ناموس قلم کو سوچنا اہل قلم کی شان ہے۔ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، یہ اقدار اور کردار کی پہچان ہے۔ ذاتی مفادات اور مصلحت کا شکار اہل قلم کو معاشرے کے صاحب ضمیر پسند نہیں کیا کرتے، تو خدا کو کیسے پسند ہو سکتے ہیں؟ حق و صداقت کی علمبرداری لکھنے سے پہلے سوچ لینا ضروری ہے، اس لیے کہ توپ کر چاٹنا قلم اور اہل قلم کی توہین ہے۔ مت سوچو کہ قلم کے عمل کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن لکھنے والے کے اندر کا آئینہ بغض اور حسد سے پاک ہونا بھی لازم ہے۔ ذاتی مفادات اور ذاتی اناج کی اہمیت خود پرستی ہے۔ لکھو تو سچ لکھو، وہ لکھو جو معاشرتی زندگی میں اجتماعی مفاد کا آئینہ ہو۔ عزیز دوست کے چہرے سے نقاب اترتا ہے تو اتار دو۔ وہ خود پرست دوست احباب سے حق پرست دشمن کا ساتھ دینا عبادت ہے۔ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی محافظ ہے۔ قبر میں لکھی رات زمین کے سینے پر نہیں گزرے گی، لیکن اگر ڈنگ برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں تو بچھو کے سوراخ میں انگلی دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ اہل قلم کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ انگلی بھی اٹھتی ہے، لیکن جان لو کہ بے ثمر پیڑ کو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا۔ ناظرین، اگر عرش والے سے رشتہ مضبوط ہو تو فرش والے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق وہی کہہ سکتا ہے جسے مال کی لالچ ہو اور نہ جان کا خطرہ۔ اگر ہم اہل قلم جان جائیں کہ بدوں کے ساتھ بلائی نیکوں کے ساتھ بدی کے مترادف ہے، تو ہم اہل قلم کی شان اپنی انگلیوں میں پہچان جائیں گے۔ تو ہم اہل قلم کی شان اپنی انگلیوں میں پہچان جائیں گے۔ معاشرتی زندگی کے حسن کے لیے برائی کو ابتدائی سے ختم کرنے کی نشاندہی قلمی جہاد ہے۔ اگر جڑ پکڑ گئی تو قانون بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ ہمارے لکھے پر کون کیا کہتا ہے؟ بہت ممکن ہے کسی کے کچھ لفظ نشتر ہوں، تمہارا سینہ ان الفاظ کے نشتر سے چلنی بھی ہو تو صبر کرو۔ صابر کا دوست اس کا خدا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کے دعوے دار زندہ جاوید ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے بروں میں رہنے کے باوجود خدا کی دی ہوئی زندگی کے حسین گلشن کو اپنے اخلاص، خلوص اور ایثار کے قلم سے سیراب رکھو۔ یہی اہل قلم کی زندگی کا حسن ہے۔ افسران اعلیٰ زرداروں سے ملیں، ان کو سنیں اور اپنی سوچ میں ان کے
اندر اتر جائیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ افسران اعلیٰ اور زرداروں کے محفل میں بیٹھ کر چائے پئیں، لیکن اپنا قلم چائے میں ڈبو کر نہ آیا کریں۔ میں بھی زرداروں، سیاستدانوں اور افسرانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، چائے بھی پیتا ہوں، لیکن قلم میری انگلیوں میں نہیں، میری جیب میں ہوتا ہے، کیونکہ جو وہ بولتے ہیں میں سنتا ہوں اور ان کے الفاظ میرے اندر اترتے ہیں، اور جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس نے کیا کہا اور مجھے کیا لکھنا چاہیے۔ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں، میں نے کبھی بھی حق کہنے میں تامل نہیں کیا، میں سیاہ کو سفید لکھنے سے انکار کرتا ہوں۔ تم بارش کے وجود سے انکار نہیں کرتے، لیکن منتظر رہتے ہو کہ پانی برسنے لگ جائے تو اقرار کریں، لیکن میں ہواؤں میں پانی کی بو سونگھ لینے کا عادی ہوں، اور صرف بادلوں کو دیکھ لینا ہی میرے علم کے لیے کافی ہے۔ وقت پر سامنے آنے والی چیزوں کے غم میں گلے جاتے ہو، اپنا معاملہ ایک مرتبہ درست کیوں نہیں کر سکتے؟ جب تک دل اور جگر کا علاج نہ ہوگا، روز نئے نئے روگ لگتے رہیں گے۔ برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت میں مسلمانان ہند کا پہلا شخص میں ہوں، جس نے 1912 میں اپنی قوم کو اس جرم کی عام دعوت دی اور 3 سال کے اندر اس غلامانہ روش سے اس کا رخ پھیر دیا۔ تسلیم کرتا ہوں، آگ میں ٹھنڈک اور برف میں گرمی نہیں پیدا ہو سکتی۔ میں کسی کے دل تو نہیں بدل سکتا، نہ کسی کے سر میں نیا دماغ رکھ سکتا ہوں۔ میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ ہے کہ جس چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو اپنے سامنے رکھ دیا کرتا ہوں۔ اس کو سامنے رکھ دوں، کچھ پانے کا مزہ انہی کو مل سکتا ہے جو کچھ کونا جانتے ہوں۔ مذہب میں، سیاست میں، ادب میں، فکر و نظر کی عام راہوں میں جس طرف بھی نکلنا پڑا، اکیلے ہی نکلنا پڑا۔ کسی راہ میں بھی وقت کے قاتلوں کا ساتھ نہ دے سکا۔ ابوالکلام آزاد کی سوچ کو میں نے اپنے دل و دماغ میں جگہ دی ہے۔ جب سے قلم اٹھایا ہے، ابوالکلام آزاد کی سوچ کو سوچ کر لکھتا ہوں۔ امید ہے آپ اہل قلم بھی قلم کی عبادت میں اپنی آخرت سنواریں گے، اس لیے کہ ہم اہل قلم کی شان اور پہچان ہمارا قلم ہے، اور قلم کی عبادت سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ ہم اہل قلم معاشرے کی آنکھ ہیں۔ اگر ہم بینا ہیں تو بینائی سے وہ کچھ دیکھیں جس سے نہ صرف ہمارا معاشرہ بلکہ ہمارا خدا بھی راضی ہو۔ اس طرح ہماری زندگی
اور آخرت سنور جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، اگر آپ کو قلم قافلہ اردو ادب کا یہ سلسلہ پسند آئے تو میرا چینل قلم قافلہ سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، گھنٹی بجائیں تاکہ میرے ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جایا کرے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔